مجھے ریکویسٹ کی تھی، خاص طور پر آج ایک بھائی نے مجھے ریکویسٹ کی کمنٹس میں کہ اصل اور نقل شہد کی پہچان کیسے کریں۔ تو ان دوستوں بھائیوں کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے کہ اصل اور نقل شہد کی پہچان کیسے کی جاتی ہے۔ کچھ ٹپس میں آپ کو بتاؤں گا، آپ وہ اپلائی کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اصل اور نقل شہد کی کیا پہچان ہے۔ میں 20 تاریخ کے بعد لائیو ویڈیو بنا رہا ہوں، اس میں بھی میں آپ کو لائیو جو ہے وہ شہد کی پہچان انشاءاللہ ویڈیو میں بناؤں گا آپ لوگوں کے لیے۔ تو چلتے ہیں دوستو، آج کل مارکیٹ اور بازاروں میں جعلی اور 2 نمبر شہد کی فروخت دھڑلے سے ہو رہی ہے، اور ہمارے جو اکثر جو ینگ جنریشن ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے اصلی اور نقلی شہد کی کیا پہچان ہے، وہ پہچان کرنا ہی نہیں جانتے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان کو صرف کھانے سے پتہ ہے کہ یہ شہد ہے، ان کو پتہ ہے بوتل پر لکھا ہے، اس کے علاوہ وہ پڑھتے ہی نہیں ہے کہ بوتل پر کیا لکھا ہے، کون سے انگریڈینٹس ہیں۔ تو میں کچھ اس حوالے سے آپ کو ٹپس دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ دوستو، سب سے پہلے شہد کی بوتل پر لگے لیبل کو چیک کر لیں، ٹھیک ہے، جس پر اجزاء ترکیبی درج ہوتے ہیں۔ شہد بنانے والی کمپنیوں کی طرف سے ایمانداری کے ساتھ اجزاء ترکیبی کا اندراج قانونی اور اخلاقی طور پر لازم ہے، ٹھیک ہے، آپ نے وہ درج پڑھ لیں۔ ان اجزاء میں اگر ایڈیٹیوز یعنی ایسے مادے جو تیل میں اس لیے ملائے جاتے ہیں کہ اس میں کوئی غیر معمولی خصوصیت پیدا ہو جائے نہ ہو تو بے فکر ہو کر یہ شہد خرید لیں، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا طریقہ یہ ہے، بہت آسان طریقہ ہے، ایک گلاس میں پانی لے کر شہد سے بھرا چمچ اس میں ڈالیں۔ اگر شہد خالص ہوا تو یہ پانی میں حل نہیں ہوگا، اگر خالص نہ ہوا تو حل ہو جائے گا، کیونکہ مارکیٹ میں ملنے والے شہد اکثر شہد جو ہیں وہ گڑ سے بنائے جاتے ہیں۔ گڑ سمجھتے ہیں نا، جس کی شکر بنتی ہے، اس سے بنائے جاتے ہیں۔ اچھا، ایک اور طریقہ کار سن لیجیے۔ اس طریقے کے ذریعے شہد کی جانچ کے لیے آپ کو 1 عدد لائٹر اور موم بتی درکار ہے۔ موم بتی میں موجود کاٹن کی بتی کو، جو کاٹن کی ہوتی ہے، اس کو شہد میں آپ نے بھگو کرنا، ٹھیک ہے، بھگو کر ایک بار جھٹک دیں، یعنی کہ ایک بار اس کو بھگو کر نکال لیں، اور اس کے بعد اس کو لائٹر سے آگ لگانے کی کوشش کریں، 1-2 دفعہ لگانے کی۔ اگر اس بتی میں آگ لگ گئی تو سمجھ لیں یہ شہد خالص ہے۔ اگر اس بتی کو آگ پکڑ گئی تو سمجھ لیں شہد خالص، اگر نہ پکڑے تو، یا یوں جس طرح وہ چینی کو جلائیں تو یوں نہیں پچکاریاں سی پڑتی ہیں اور یوں ہوتا ہے، اگر ویسے ہو تو وہ سمجھ لیں نہ خالص شہد ہے، خالص نہیں ہے۔ اگر آگ جل جائے تو خالص ہے۔ اچھا، ایک اور طریقہ کار سن لیں جناب۔ شہد کے چند قطرے جذب کرنے والے کاغذ پر پٹکا دیں، جو گڑی کاغذ ہوتا ہے نا وہ جذب کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، عام جو پنجابی لوگ ہیں جو پتنگ بازی کرتے ہیں ان کو پتہ ہے، اس پر ٹپکا دیں۔ اگر یہ کاغذ قطروں کو جذب کر گیا تو اس کا مطلب ہے یہ شہد خالص نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس کے پاس جذب کرنے والا کاغذ نہیں ہے تو اس کے لیے آپ سفید کپڑا بھی استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، سفید کپڑا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کپڑے پر شہد چند قطرے گرا کر تھوڑی دیر انہیں دھو لیں۔ اگر تو کپڑے پر دھبے کا نشان رہ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے شہد خالص نہیں ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ 3 ٹپس ہی ہیں، 3 ٹپس میں نے آپ کو دی ہیں، اس کے ذریعے آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کسی بھی قسم کی پرابلم ہے تو آپ ویڈیو جو ہے وہ ریوائنڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں، پیچھے کر کے دیکھ سکتے ہیں، اور یہ چیزیں آپ اپنے پاس نوٹ بھی کر لیں اور ایک دفعہ زبانی بھی یاد کر لیں اس کو، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ کو خالص جو ہے وہ اس کی پہچان آپ کو پتہ چل جائے گی، اور میں آنے والی ویڈیوز میں آپ کو دیسی گھی مکھن کی بھی خالص پہچان آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا 20 تاریخ کے بعد۔ یاد رکھیے گا کہ 20 تاریخ کے بعد میں لائیو ویڈیو شروع کر رہا ہوں اور آپ نے میرا ساتھ دینا ہے۔ آپ لوگوں کی ساتھ کی مجھے بہت سخت ضرورت ہے، لوگ بہت اچھا رسپانس دے رہے ہیں، مجھے اتنا اچھا فیڈ بیک مل رہا ہے لوگوں کی طرف سے، اتنا اچھا لوگ اپریشیٹ کر لیں، مجھ سے سوال جواب کر رہے ہیں، اور یقین جانے کہ مجھے بہت خوشی ہے، آپ لوگوں کی بہت مہربانی، آپ مجھے اتنا اپریشیٹ کر رہے ہیں، اور میں انشاءاللہ آپ کے متعلق کمنٹس پر میں ایک ویڈیو بناؤں گا۔ جو لوگ میری ویڈیوز واچ کرتے ہیں میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ مجھے پش اپ کر رہے ہیں کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں، ایمانداری کے ساتھ کر رہا ہوں۔
بہت بہت شکریہ ویڈیو واچ کرنے کا. چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز جو لائیو میں بناؤں گا وہ آپ کو مل سکیں. ٹھیک ہے جی, تو ملتے ہیں اگلی کسی اسی طرح اچھی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.